مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ والنہی عن الشیء یکون امرا بضدہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وجوہ فاسدہ میں سے 8ویں وجہ فاسد کا ذکر فرماتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس وجہ فاسد میں کثیر اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے جس کے قائل امام غزالی اور شوافع میں امام الحرمین ہے کہ امر اور نہی کا ان کی ضد میں بالکل بھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، کہ امر کا اس کی ضد میں اور نہی کا اس کی ضد میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے قائل امام غزالی اور امام الحرمین ہے شوافع میں سے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امر اور نہی کا اس کی ضد میں حکم ہوتا ہے، یعنی امر کا اس کی نہی میں اثر اور حکم ہوتا ہے اس کی ضد میں، اور نہی کا اس کی ضد میں حکم اور اثر ہوتا ہے۔ امر کی ضد کیا ہے، نہی کی ضد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کا امر یہ اس کی ضد سے نہی کا تقاضا کرے گا۔ کسی بھی شے کا امر اس کی نہی سے اس کی ضد سے نہی کا تقاضا کرے گا، اور نہی عن الشیء اس کی ضد میں یہ امر ہوگا کہ کسی چیز سے منع کیا گیا تو منہی عنہ کی جو ضد ہے اس ضد میں امر کا ثبوت ہوگا۔ لہذا حاصل کلام یہ نکلا کہ امر یہ اپنی ضد کی تحریم پر دلالت کرے گا، تحریم پر، اور نہی اپنی ضد کے وجوب پر دلالت کرے گی، وجوب پر۔ تو امر بالشیء اپنی ضد میں نہی کا تقاضا کرے گا، اس لیے ضد میں تحریم کا، حرمت کا حکم ثابت ہوگا، اور نہی عن الشیء اپنی ضد میں امر ہوگا تو اس کی ضد میں وجوب کا ثبوت ہوگا۔ اتنی بات فرماتے ہیں اگر اس کی ایک ہی ضد ہو، ضد واحد ہو، ضد واحد، تو ایسی صورت میں یہ حکم کا ثبوت ہو جائے گا۔ جیسے امر بالایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، تو امر بالایمان، ایمان کا امر ہے، اور یہ ایمان اس کی ضد ہے کفر، ایمان کی ضد ہے کفر، اور ایمان کی ایک ہی ضد ہے، ایمان کی ایک ہی ضد ہے، لہذا امر بالایمان تو اس کی جو ضد ہے کفر، اس میں تحریم کا حکم ثابت ہوگا۔ ایسے نہی عن الشیء کفر منہی عنہ ہے، اور کفر کی ضد ہے ایمان، تو نہی عن الشیء اپنی ضد میں امر کا تقاضا کرتی ہے، لہذا کفر کی جو ضد ہے ایمان، اس میں وجوب کا حکم ثابت ہوگا، وجوب کا حکم ثابت ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اس کی صرف ایک ضد ہو، لیکن اگر ازداد کثیرہ ہوں
یعنی امر بالشیء اس کی کثیر ضد ہیں، جیسے کہ قیام کرنے کا امر ہے نماز میں، قیام کرنے کا امر، تو امر بالقیام اس کے ازداد کثیر ہیں۔ رکوع کرنا یہ بھی امر بالقیام کی ضد ہے، سجدہ کرنا یہ بھی امر بالقیام کی ضد ہے، بیٹھنا یہ بھی امر بالقیام کی ضد ہے۔ تو اگر اس کے ازداد کثیرہ ہوں تب عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں امر والی صورت میں تو تمام ازداد حرام ہوں گی۔ امر والی صورت میں کہ نماز میں جب قیام کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت میں اس قیام کی جتنے بھی ازداد ہیں وہ سب کے سب حرام ہوں گے۔ امر کے صورت میں تمام ضد حرام، اور نہیں والی صورت میں نہیں میں چونکہ اس کی ضد میں وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، اس لیے نہیں کی صورت میں تمام ازداد پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ ازداد میں سے کسی ایک غیر معین ضد پر عمل کر لینا کافی ہوگا، غیر معین ضد پر عمل کر لینا کافی ہوگا۔ جیسے کہ شرب خمر یہ منہی عنہ ہے، شراب پینا اس سے نہیں ہے۔ اب شراب پینا نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس میں نہیں ہے، تو شراب پینے کی ضد پانی پینا، دوسرے مشروبات کا پینا، تو اس کے ازداد کثیر ہیں۔ اور بتایا تھا کہ نہیں کی ضد میں وجوب کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب کے علاوہ دیگر جو مشروبات ہیں ان سب کا پینا واجب ہے، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ کسی ایک مشروب کا غیر معین طور پر پی لینا یہ کافی ہوگا۔ تو دو قول ہوئے، امام غزالی اور امام الحرمین کا قول یہ ہے کہ نہیں کا اس کی ضد میں اور امر کا اس کی ضد میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اور دوسرا قول جس کی تفصیل آپ کو بتائی یہ ہے اس کا اثر ہوگا، اور وہ اثر یہ ہوگا کہ امر بالشیء اپنی ضد میں نہیں کا تقاضا کرے گا، اور نہیں عن الشیء اپنے امر سے اپنے ضد میں امر کا تقاضا کرے گی، یعنی اس کی ضد میں امر کا حکم ثابت ہوگا وجوب۔ دیکھیے فرماتے وقیلا، اور کہا گیا ہے الامر بالشیء کسی چیز کا امر کرنا، ھذا وجہ ثامن من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں 8ویں وجہ فاسد ہے۔ وفیہ اختلاف کثیر، اور اس میں کثیر اختلاف ہے۔ فقیلا، تو کہا گیا لا حکم للامر والنہی فی ضدہما اصلا، کوئی حکم نہیں ہے امر اور نہیں کے لیے اس کی ان دونوں کی ضد میں بالکل بھی۔ وقیلا، اور کہا گیا لہو حکم فی، اس کے لیے اس میں حکم ہے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کی ضد میں حکم ہے۔ وہو، اور وہ حکم یہ ہے ان الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ، کہ امر بالشیء اپنی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتی ہے، والنہی عن الشیء یکون امرا بضدہ، اور نہیں عن الشیء اپنی ضد میں امر کا تقاضا کرتا ہے۔ فیدل الامر علی تحریم ضدہ، امر دلالت کرے گا اس کی ضد کی تحریم پر، والنہی علی وجوب ضدہ، اور نہیں دلالت کرے گی اس کی وجوب کے اس کی ضد کے وجوب پر۔ فإن کان لہ ضد واحد، تو اگر اس کی ایک ہی ضد ہو فبہا، تو بہتر ہے، یعنی ویسے یہ حکم ہوگا جیسے بتایا۔ وإن کان لہ ازداد کثیرہ، اور اگر اس کے کثیر ازداد ہوں ففی الامر یحرم جمیع ازدادہ، تو امر والی صورت میں تمام ازداد حرام ہوں گے، جیسے کہ امر بالقیام تو اس کی تمام ضد حرام۔ وفی النہی یکفی لہ الاتیان بواحد من الازداد، اور نہیں میں ازداد میں سے کسی ایک پر عمل کر لینا کافی ہے غیر معین طور پر۔ وہذا هو مختار الجساس، اور یہ مختار مذہب ہے امام جساس کا۔ وعندنا، اور ہمارے مذہب سنو، فرماتے ہیں مذہب حنفی یہ ہے کہ امر بالشیء اپنی ضد میں کراہت کا تقاضا کرتا ہے، کہ کسی چیز کا جب حکم دیا تو اس کی ضد میں عمل کرنا یہ مکروہ ہوگا،
اور نہیں عن الشے یہ اپنی ضد میں سنت واجبہ کے معنی کو ثابت کرتی ہے. سنت واجبہ کے معنی کو، سنت واجبہ یعنی سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ. تو نہیں عن الشے اپنی ضد میں سنت مؤکدہ کا تقاضا کرتی ہے، اور امر بالشے اپنی ضد میں کراہت کا تقاضا کرتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے فی نفسہ اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی ہے، اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی فی نفسہ ہے نا. ہاں اس کی ضد میں حکم جو لازم آتا ہے یہ اوامر پر عمل کرنے کی بنیاد پر، ضرورتاً امتثال کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ ضد میں بھی حکم کا ثبوت ہوتا ہے. لہذا جب ضرورتاً یہ حکم ثابت ہے اتنا ہی مانا جائے گا جس سے ضرورت پوری ہو جائے، ہے نا. تو ادنا درجے پر عمل کیا جائے گا، اور تحریم کا ادنا درجہ کراہت ہے، اس کا ادنا درجہ کراہت ہے. لہذا اب امر بالشے یہ اپنی ضد میں کراہت کا تقاضا کرے گا، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ کراہت یہ تحریم سے کم ہے. اور دوسرے والی صورت میں نہیں عن الشے اگر ہو تو وہ اپنی ضد میں سنت واجبہ کے معنی کو ثابت کرے گی. فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ فرض سے کم ہے، یہ فرض سے کم ہے. تو فرض سے کم تر جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا سنت واجبہ یعنی سنت مؤکدہ. اور اس صورت میں پہلی والی صورت میں امر بالشے، اس میں کراہت پر عمل کیا جائے گا اس لیے کہ یہ تحریم سے کم ہے. تو ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ امر بالشے اپنی ضد میں کراہت کا تقاضا کرتا ہے، اور نہیں عن الشے اپنی ضد میں سنت واجبہ کے معنی کا تقاضا کرتی ہے. دیکھیے فرماتے وعندنا الامر بالشے، اور ہمارے نزدیک امر بالشے یقتضی کراہت ضدہ اپنی ضد کے کراہت کا تقاضا کرتا ہے. والنہی عن الشے، اور نہیں عن الشے یقتضی ان یکون فی ضدہ ان یکون ضدہ فی معنی سنت واجبہ، اور نہیں عن الشے تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ضد سنت واجبہ کے معنی میں ہو. وذالک، اور وہ اس لیے کہ لأن الشیء فی نفسہ لا يدل علی ضدہ، کہ شے فی نفسہ اپنی ضد پر دلالت نہیں کرتی ہے. وانما یلزم الحکم فی الضد، اور حکم لازم آتا اس کی ضد میں ضرورت امتثال کی بنیاد پر، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے. فتک فی الدرجۃ الادنی فی ذالک، تو اس میں ادنا درجہ کافی ہے. وہی الکراہۃ فی الاول، اور وہ اول والی صورت میں کراہت ہے. لانہا دون التحریم، اس لیے کہ تحریم سے کم ہے. اول سے مراد امر بالشے یقتضی کراہت ضدی، والسنت الواجبہ، اور وہ سنت واجبہ ہے دوسری والی صورت میں، یعنی جب کہ نہیں عن الشے ہو تو وہ اپنی ضد میں تقاضا کرتی ہے سنت واجبہ کا. لانہا دون الفرائض، اس لیے کہ سنت واجبہ یہ فرض سے کم ہے. ولیس المراد بالاقتضاء المصطلح، اور اقتضاء سے مراد اصطلاحی اقتضاء نہیں. اس سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو کہا ضرورتاً ایسا ہے، تو اس اقتضاء سے مراد وہ اقتضاء نہیں جس کی تعریف ما قبل میں گزری، کہ غیر منطوق کو منطوق قرار دیا جائے تاکہ منطوق صحیح ہو جائے. تو منطوق کی تصحیح کے لیے غیر منطوق کو منطوق قرار دینا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے امر لازم کو ثابت کرنا، صرف امر لازم کو ثابت کرنا. اور وہ اس لیے کہ جب ضد میں اچھا اتنا ترجمہ لگا آگے بتاتے ہیں. فرماتے ہیں وانما ولیس المراد بالاقتضاء المصطلح، اور اقتضاء سے مراد مصطلح اصطلاحی اقتضاء نہیں ہے جو ما قبل میں گزرا. بجعل غیر المنطوق منطوقا لتصحیح المنطوق، غیر منطوق کو منطوق بنا کر منطوق کی تصحیح کے لیے. بل اثبات امر لازم، بلکہ اس سے مراد امر لازم کو ثابت کرنا ہے، امر لازم کو ثابت کرنا ہے فقط. فرماتے ہیں اب یہاں سے بات سنو، ہم نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ امر بالشے یہ اپنی ضد میں کراہت کا تقاضا کرتا ہے، اور نہیں عن الشے اپنی ضد میں سنت واجبہ کا. فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہوگا کہ
کراہت کا تقاضا کرنا مامور بھی کی، کراہت کا تقاضا کرنا کہ مامور بھی کی ضد اس وقت میں مکروہ ہوگی جبکہ ضد میں مشغول ہونے کی وجہ سے مامور بھی کو فوت کرنا لازم نہ آئے، اور اگر ضد میں مشغول ہونے کی وجہ سے مامور بھی کا فوت کرنا لازم آتا ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہوگا۔ اور یہی معنی جو مصنف نے آگے کہا ہے کہ اس اصل کا فائدہ یہ ہے کہ تحریم جب امر سے مقصود نہیں ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مگر اسی وقت میں جب کہ وہ امر کو فوت کر دے، لیکن اگر امر کو فوت نہ کرے تو وہ مکروہ ہوگا۔ تو ضد اس میں کراہت ہوگی، تحریم ہوگی، یہ اسی وقت ہوگی جب کہ اس کی بنیاد پر وہ فوت نہ ہوتا ہو، لیکن اگر مامور بھی فوت ہو جاتا ہو تو وہ اس وقت میں بالاتفاق حرام ہوگا۔ جیسے کہ امر بالقیام ہے تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کی جانب کھڑا ہونا، یہ امر بالقیام، یا دوسری رکعت میں قاعدہ اولا سے فارغ ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، یہ جو امر بالقیام ہے تو اس امر بالقیام سے قصدن نہیں مقصود نہیں ہے، قصدن نہیں یعنی قعود سے نہیں مقصود نہیں ہے کہ کھڑے ہونے کا امر ہے لیکن قصدن قعود سے نہیں کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان بیٹھ گیا اور پھر کھڑا ہو گیا تو اب بیٹھنے کی بنیاد پر، نفس قعود کی بنیاد پر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں یہ نفس قعود اور بیٹھنا یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا، کیونکہ نفس قعود یعنی ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا یہ قیام کو فوت نہیں کرتا ہے، لہذا اب ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا یا یہ بیٹھنا مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ بہت دیر تک بیٹھا رہا یہاں تک کہ جو قیام کا وقت تھا وہ وقت ہی نکل گیا تو اب اس میں مشغول ہونا یہ حرام ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرماتے وہذا، اور یہ یعنی مامور بھی کی ضد کا کراہت، مامور بھی کی ضد میں کراہت کا ہونا یہ اس وقت ہے اذا لم یلزم من الاشتغال بالضد تفویت المامور بھی، جبکہ ضد میں مشغول ہونے سے مامور بھی کو فوت کرنا لازم نہ آئے۔ فإن لازم منہ ذالک، تو اگر اس سے وہ لازم آتا ہو یکون حراما بالاتفاق، تو یہ بالاتفاق حرام ہوگا۔ وہذا معنی، اور یہی معنی اس کا جو مصنف نے کہا، وفائدۃ ھذا الاصل، اور اس اصل کا فائدہ ان التحریم لما لم یکن مقصودا بالامر، کہ تحریم جب امر سے مقصود نہیں ہوتی، تحریم یعنی اس کی ضد میں تحریم امر سے مقصود نہیں ہوتی، لم یعتبر، تو اعتبار نہیں کیا جائے گا، الا من حیث یفوت الامر، مگر اس حیثیت سے کہ وہ امر کو فوت کر دے۔ فاذا لم یفوتہ، تو جب وہ اس کو فوت نہ کرے کان مکروہا، تو مکروہ ہوگا۔ کل امر بالقیام، جیسے کہ کھڑے ہونے کا امر، یعنی الی الرکعۃ الثانیہ، یعنی پہلی رکعت کے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا، بعد فراغ الاولی، پہلی کے فراغت کے بعد، اب الثالثہ، یا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا بعد فراغ التشہد، تشہد سے فارغ ہونے کے بعد۔ یہ امر بالقیام لیس بنہی عن القعود قصدا، یہ قصدن بیٹھنے سے نہیں ہے۔ حتی اذا قعد، یہاں تک کہ جب اس نے قاعدہ کیا، ثم قام، پھر کھڑا ہوا، لا تفسد صلاته بنفس القعود، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی نفس قعود کی وجہ سے، ولکنہ یکرہ، لیکن یہ مکروہ ہوگا، لأن نفس القعود، اس لیے کہ نفس قعود وہو قعود مقدار تسبیحہ، اور وہ ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا ہے، لا یفوت القیامہ، یہ قیام کو فوت نہیں کرتا، فیکرہ، تو یہ مکروہ ہوگا۔ وإن مکث کثیرا، اور اگر بہت دیر ٹھہرا رہا، بحیث ذهب اوان القیام، یہاں تک کہ قیام کا وقت ہی چلا گیا، یفسد الصلاۃ، تو یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ ومنها هنا ظهر ان الاشتغال بالضد في الوقت الموسع للصلاة لا يحرم وفي الوقت المضيق لها يحرم، فرماتے ہیں اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان وقت موسع، ایسا وقت ہے جس میں کوشادگی ہے، گنجائش ہے، اگر اس وقت کوشادہ میں وہ مامور بھی کی ضد میں مشغول ہوتا ہے تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے کہ ظہر کا وقت ہے، کافی لمبا وقت ہے، اب اگر اس میں وہ ظہر کی نماز نہ پڑھ کر کے کوئی اور نماز کو پڑھے، اس کی ضد کو پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وقت بہت کم رہ گیا ہے، صرف 4-5 منٹ باقی بچے ہیں اور ظہر کی نماز کو ابھی ادا نہیں کیا ہے، اور اس وقت مضیق میں وہ اس کی ضد میں مشغول ہو، تو یہ مشغول ہونا حرام ہوگا، اگرچہ وہ ضد فی نفسی عبادت مقصودہ ہو یا امر مباح ہو۔
کیونکہ اس ضد کی بنیاد پر مامور بھی فوت ہو رہا ہے۔ ومنها هنا ظاہر، اور اسی سے یہ ظاہر ہو گیا ان الاشتغال بالضد فی الوقت الموسع للصلاۃ، کہ مشغول ہونا ضد میں نماز کے وقت موسع میں یہ حرام نہیں ہوگا، وفی الوقت المضیق، اور وقت مضیق میں یہ حرام ہوگا۔ وان کان ذلک الضد فی نفسی عبادت مقصودہ، اگرچہ وہ ضد فی نفسی عبادت مقصودہ ہو یا امر مباح ہو، عبادت مقصودہ او امر مباح، وہ عبادت مقصودہ ہو یا کوئی امر مباح ہو۔